بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ مغل شہنشاہ جس کی حکومت ایک خواجہ سرا نے چلائی، مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا خود سے پہلے 3 صاحبان اقتدار کی طرح کمزور حکمران تھے۔ ان کی وفات 1748 میں ہوئی تو ان کے اکلوتے بیٹے احمد شاہ بہادر مجاہدین ابو النصر 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ ایوریٹ جینکرز کے مطابق محمد شاہ نے کابل، نادر شاہ اور کٹیر روہیلا کے ہاتھوں گنوایا تھا۔ کئی دیگر صوبے آزاد ریاستیں بن گئے تھے۔ احمد شاہ، جنہیں صفدر جنگ کی سربراہی میں مغل امراء کی ایک جماعت نے تخت پر بٹھایا تھا، جوانی کے باوجود اپنے والد سے زیادہ مضبوط نہ تھے۔ اقتدار یا جنگ کے لیے احمد شاہ کی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت، ہوتی بھی کیسے۔ مورخ جادو ناتھ سرکار اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا زوال میں لکھتے ہیں کہ شکی مزاج اور کنجوس والد نے انہیں دلی محل کے ایک کونے تک محدود رکھا۔ وہ حرم کی خواتین، عدم توجہ، عسرت اور والد کی ڈانٹ ڈپٹ میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے خود سے پہلے تخت کی ورثاء کی طرح کسی فوج کی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ انہیں نہ تو اتنا وظیفہ ملتا کہ عموماً راحتوں میں رہ سکیں، نہ انہوں نے چوگان جانوروں کی لڑائیوں اور شکار جیسے شہزادوں کے کھیل کھیلے۔ یوں بڑے ہونے پر وہ کند ذہن، نرم خو، بے وقوف نکلے۔ اپنی شخصیت تو تھی ہی نہیں، کوئی اور جیسے اور جدھر چاہے ہانک سکتا تھا۔ سرکار کے مطابق مادر ملکہ ادم بائی عوامی رقاصہ تھیں۔ جب انہیں احمد شاہ کے والد محمد شاہ سے متعارف کروایا گیا، شہنشاہ کو وہ اتنی باہیں کہ انہیں ملکہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار نہ بدلے اور اپنے بیٹے احمد شاہ کے تخت نشین ہونے کے دربار میں اپنی بڑائی جتانے اور پیسہ سمیٹنے کا موقع جانا۔ تاریخ دان جسونت لال مہتا کے مطابق ادم بائی کو یقین تھا کہ اگر مغل ہندوستان کو چلنا ہے تو خوش ہو، مگر قابل احمد شاہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اقتدار سنبھالنا ہوگا، اور وہ خود وہی ہیں۔ ادم بائی کے لیے یہ مشکل نہ تھا۔ سرکار کہتے ہیں بائی میں حکومت چلانے یا اس کے لیے اہل افراد چننے کی صلاحیت تو تھی نہیں، لیکن نور جہاں کی طرح ریاستی امور خود چلانا چاہتی تھی۔ ہر روز اعلیٰ اعمال ان کی ڈیوڑی میں بیٹھتے اور وہ پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت کرتی۔ درخواستیں اور خطوط حرم میں انہیں پڑھ کر سنائے جاتے اور وہ ان پر حکم جاری کرتی جو حتمی ہوتے۔ احمد شاہ کی والدہ کے اپنے ذاتی ملازم جاوید خان، جو نوجوان اور وجیہ خواجہ سرا تھے اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے، قریبی تعلقات رہے۔ شاہی وقار میں تب کمی آئی جب خواجہ سرا جاوید خان دیرینہ شاہی قواعد کے برعکس شاہی حرم میں راتیں بھی گزارنے لگے۔ جاوید خان محمد شاہ کے دور میں حرم کی ملازمین کے نائب منتظم اور بیگمات کی جائیدادوں کے منتظم رہ چکے تھے۔ ناظرین، وہ ادم بائی کے خاوند کی وفات سے پہلے ہی ان کے ذہن اور جسم پر قابض ہو چکے تھے۔ بائی کے بیٹے احمد شاہ کے تخت سنبھالنے پر جاوید کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ انہیں 6000 دے دی گئی، مگر اس ڈر سے کہ زیادہ باتیں نہ بنیں، اورنگزیب کے دور سے چلے آئے جاوید خان کے آقا روز افروز خان پر بھی یہ عنایت کر دی گئی۔ وہ تب تک جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کے باعث چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اقتدار ہاتھ آیا تو عیش و نشاط کا سماں کرنے والوں میں گر گئے، اور شہنشاہ تو اقتدار اور سماج کی ذمہ داریوں سے صرف نظر کیے جیسے اس سب کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میجر پولیر نے 1777 میں دلی سے لکھا کہ شہزادہ احمد نے تخت نشین ہونے کے بعد خود کو مکمل طور پر شراب، بھنگ، چرس اور دیگر نشہ آور شرابوں میں غرق کر دیا تھا۔ احمد شاہ نے انصرام عملی طور پر جاوید خان کے حوالے کر دیا اور کھلے عام تمام مسائل اس خواجہ سرا کو فیصلے کے لیے بھیجے۔ خود روک ٹوک کے بغیر جنسی لذت میں ڈوب جاتے، ادھر جاوید خان اس پیاسے نوجوان کی شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کرتے اور حرم کو عورتوں سے بھرتے۔ ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی آئے جن کا واحد مقصد عیش کوشی کی داد تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ شہنشاہ کا ذہن فحش مزاج افراد کی صحبت میں رہنے کو مائل ہو گیا۔
تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ جاوید کو 19 جولائی 1748 کو دیوان خاص کا منتظم بنا دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ مخلص مشیروں کو شہنشاہ سے ملنے کی اجازت نہ دے کر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ درباری مورخ شاکر خان کے مطابق انہیں جاسوسی کا محکمہ، شاہی ہاتھی، انعامات اور تقرر، بیگمات کی جائیدادوں اور شہنشاہ کے خزانے خاص کا بھی نگراں بنا دیا گیا۔ انہیں 7 ہزاری منصب اور نواب بہادر کے خطاب کے ساتھ ماہی مراتب، خلت اور پالکی سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، سرکار کا کہنا ہے کہ جاوید خان اب جنگ اور امن، محصولات اور تنظیم کے فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد شہنشاہ اور ملکہ کو خوش رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین طاقت اور اس کے ذریعے دولت و سرود کا حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے لیے منافع بخش جاگیریں اور ان سے آنے والے محصولات کو شہنشاہ اور فوج کی بجائے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ ناظرین، شہنشاہ کے سامنے لوگوں کی سفارش سے بھی وہ لاکھوں کماتے۔ تاریخ احمد شاہی کے مطابق جب شہنشاہ ان کے معاملات کو جاوید کے تابع کرتے تو امراء کو یہ بات بہت کھلتی تھی۔ اس نفرت کو جواب میں جاوید نے ان سے بے اعتمادی برتتے اور درمیان درجے کے امراء کو زیادہ عزت اور عہدے دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ تاج کے موروثی وفاداروں سے دور ہوتے گئے۔ اخلاقی انحطاط کی رفتار بڑھتی گئی اور احمد شاہ کے اقتدار کے دوسرے سال کے اختتام پر انتظام و انصرام کمزور ہو چکا تھا۔ ریاست کے ستون ہر روز منتزل ہوتے۔ شہنشاہ نے کبھی اپنی مملکت کا پوچھتے نہ سپاہ کا نہ خزانے کا۔ جاوید خان جو تمام امور ریاست پر قابض تھے، اپنی فطری استحطاط کے مطابق انہیں چلاتے اور شہنشاہ کو یقین دلاتے کہ سب کچھ قواعد کے مطابق ہو رہا ہے، تاکہ شہنشاہ کچھ ایسے امور سے بھی ہاتھ کھینچ لیں جن پر ان کی پہلے نظر تھی۔ شہنشاہ لذت میں ایسے مگن ہو گئے کہ پورا ایک کوس علاقہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیا اور شہنشاہ اس آرامگاہ میں ان کی صحبت میں 1 ہفتہ یا 1 مہینہ گزار دیتے۔ بات اتنی بڑی کہ شاہی دربانوں جنہیں 1 سال سے زیادہ عرصہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں اور نہ ہی شہنشاہ یا ان کے کسی منتظم نے ان کی داد رسی کی تھی، نہ ایک منظر ترتیب دیا۔ انہوں نے شاہی دربار کے صدر دروازے پر ایک گدھے اور ایک کتیا کو باندھا اور جب امراء اور دیگر درباری دربار میں حاضری کو آئے تو انہوں نے ان سے کہا، پہلے آپ ان کے سامنے جھکیں۔ گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ نواب بہادر ہیں اور وہ کتیا حضرت قدسیہ مادر ملکہ۔ ایک بار سپاہی اپنے واجبات کے لیے روز آواز بلند کر رہے تھے اور حکومت شاہی سامان بیچ کر مشکل سے 2 لاکھ اکٹھا کر پائی۔ شاہی محرک شارخ خان جو بیان کرتے ہیں، شاہی سامان، اسلحے، قالینوں، کھانا پکانے کے برتنوں، کھانے کے برتنوں، کتابوں اور آلات کی بیانیہ فہرست بنائی گئی اور یہ چیزیں دکانداروں اور پھیری والوں کو بیچی اور حاصل ہونے والی رقم سے سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کی گئیں۔ اس سے عوام میں وہ ٹھٹھا اڑا کے بیان کے قابل نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ